السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین، آج میں بات کرنے جا رہی ہوں بابا فرید شکر گنج کے بارے میں، جن کا نام آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے اولیاء میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں۔ بابا فرید شکر گنج 5 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے کیونکہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آج بھی دنیا آپ کو گنج شکر کے نام سے جانتی ہے۔ بابا فرید شکر گنج کو گنج شکر کہنے کے پیچھے بہت ساری روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق گنج شکر ان کو سب سے پہلے ان کی والدہ نے ہی کہا تھا۔ کلثوم خاتون، جو کہ بابا فرید شکر گنج کی والدہ محترمہ تھی، وہ بہت ہی نیک، صالح اور اللہ کی برگزیدہ بندی تھی۔ اکثر تاریخ کی کتابوں میں ان کی کرامات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مرتبہ پورے شہر میں قحط پڑ گیا کیونکہ اس سال بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو تمام لوگوں نے اپنی ازواج کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ دعا کر سکیں۔ ان تمام خواتین کے اصرار کرنے پر آپ نے جھاڑو اٹھایا اور صحن کی صفائی کی، وضو کیا، نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے پروردگار، میرے ہاتھ میں صفائی کرنا تھا سو میں نے جھاڑو اٹھایا اور سارا کچرا سمیٹ دیا۔ اب تیرے ہاتھ میں بارش برسانا ہے تو بارش کو برسا دے، یا اللہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا میرے بس میں نہیں، تیرے اختیار میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ابھی ان کے ہاتھ دعا کے لیے بلند ہی تھے کہ اچانک سے زوردار بارش شروع ہو گئی اور پورا شہر جل تھل ہو گیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلی مرتبہ جب بابا فرید شکر گنج کو کلثوم خاتون نے نماز پڑھنے کا بولا تو انہوں نے کچھ اس طرح سے بہلایا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کی پڑیاں دیتا ہے، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے بڑے انعامات دیتا ہے۔ تو جب بھی بابا فرید شکر گنج نماز پڑھتے تو وہ چھپکے سے ان کے مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی۔ ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ آپ بھول گئی اور آپ نے پڑیاں نہ رکھی۔ دوسرے دن جب آپ کو یاد آیا تو آپ نے بابا فرید شکر گنج سے پوچھا کہ کل تمہیں شکر کی پڑیاں ملی تھی؟ تو بابا فرید شکر گنج نے کہا جی ہاں اما جان، مجھے ملی تھی، جس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت سارا شکریہ ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا انعام ان کے بیٹے کو دیا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب آپ کی والدہ نے کہا کہ آپ تو واقعی گنج شکر ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بابا فرید شکر گنج کے مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے طے کا روزہ رکھنے کا کہا، لیکن معزز ناظرین یہ عام روزہ نہیں بلکہ 3 طے کا روزہ تھا، یعنی اس میں آپ کو افطار تیسرے دن جا کر کرنا ہوتا ہے۔ اس روزے کو چلہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں گوشہ نشینی یا تنہائی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو بابا فرید شکر گنج ایک برج میں گئے اور آپ نے 3 دن کے لیے بالکل گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کا ٹائم آیا تو آپ انتظار کرنے لگی کہ آخر غائب سے کیا آتا ہے، کیونکہ آپ کے مرشد نے کہا تھا کہ اس روزے کے افطار کا سامان غائب سے آئے گا۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان جو کہ اسی علاقے کا تھا، اس کو پتہ چلا کہ برج میں ایک نوجوان ہے جو کہ 3 دن کا روزہ رکھ کر بیٹھا ہے۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے لیے افطار کا سامان لے جایا جائے، اسی بہانے مجھے کچھ ثواب بھی مل جائے گا اور اس روزے دار کی خدمت کا موقع بھی ملے گا۔ اب وہ شخص افطاری لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے اللہ کا انعام سمجھ کے کھا لیا۔ جب وہ شخص خوشی خوشی وہاں سے واپس گیا تو آپ کی شکم میں درد شروع ہو گئی اور آپ کو قے آ گئی، اتنی قے آئی کہ آپ کے پیٹ میں اس افطاری کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہا۔ آپ نے پانی پیا، پانی پی کر آپ نے گزارا کیا اور دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح جب وہ اپنے مرشد کے پاس گئے تو انہوں نے اپنا تمام واقعہ بیان کیا، جس پر ان کے مرشد نے کہا کہ وہ شخص جو ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا دراصل وہ بدکاری اور شراب نوشی کا عادی ہے، جس کی وجہ سے اس کا لایا ہوا کھانا آپ کے لیے بالکل بھی مفید نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو قے آ گئی اور وہ سارا کھانا آپ کے جسم سے باہر نکل گیا۔ لیکن چونکہ انہوں نے وہ کھانا کھا لیا تھا تو ان سے ان کی روحانی طاقت کم ہو گئی تھی، جس پر ان کے مرشد نے کہا کہ آپ دوبارہ سے طے کا روزہ رکھیں اور اس مرتبہ کوئی انسان اگر کھانا لے کر آئے تو آپ وہ نہ کھانا بلکہ جو غیب سے ہے اس کو کھا لینا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ بابا فرید شکر گنج نے دوبارہ سے طے کا روزہ رکھا۔ جب تیسرا دن آیا، افطار کا ٹائم ہوا تو آپ کھانے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا لیکن ابھی تک غیب سے کچھ نہیں آیا تھا۔ آپ نے اپنے تمام جسم کی کمزوری کو اور سستی کو ایک طرف رکھتے ہوئے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ جب آپ کی شکم میں بھوک کے مارے درد اٹھتا تو آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے کہ شاید کوئی چیز آ گئی ہو، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جب آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا اور بھوک کے مارے آپ تنگ آ چکے تھے کیونکہ پچھلے 6 دنوں سے آپ بھوکے تھے، تو آپ نے زور سے زمین پر ہاتھ مارا۔ جب آپ نے ہاتھ مارا تو آپ کے ہاتھ پر کچھ چپک گیا۔ جب آپ نے اپنے ہاتھ دیکھے تو وہ سنگریزے تھے۔ آپ نے فوراً سے سنگریزے اٹھائے اور ان کو کھا لیا۔
جب آپ کو وہ سنگریزے میٹھے لگے تو آپ نے ان کو بھی تھوک دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شرابی کے کھانے کی طرح یہ بھی کوئی فریب ہو۔ جب آپ نے دوبارہ سے زمین پر ہاتھ مارا تو دوبارہ سے وہاں پر سنگریزے موجود تھے۔ جب آپ نے ان کو چکھا تو ان کا ذائقہ بالکل شکر جیسا تھا۔ آپ نے دوبارہ سے اس کو اس طرح سے تھوکا کہ جیسے حرام لقمہ انسان کے منہ میں چلا گیا ہو۔ تیسری بار بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ سنگریزے دوبارہ سے شکر جیسے محسوس ہونے لگے۔ اب آپ نے ان کو کھا لیا کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ غائب سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ بابا فرید شکرگنج نے صبح ہوتے ہی اپنے مرشد کے پاس گئے اور اس عجیب و غریب واقعے کو بیان کیا۔ اب ان کے مرشد نے کہا کہ دیکھو فرید شکرگنج، اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے پیار کرتا ہے ان کو اسی طرح سے عجیب و غریب چیزیں اور نشانیاں پیش کرتا ہے۔ وہ سنگریزے دراصل اصل میں ہی سنگریزے تھے، لیکن جب وہ تمہارے لبوں کو چھوتے تھے تو وہ اپنی حقیقت کو بدل دیتے تھے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ آپ کے مرشد نے کہا کہ فرید مبارک ہو، تم آج سے گنج شکر بن گئے۔ بابا فرید الدین نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے نام کے آگے بابا فرید الدین گنج شکر لگا دیا، اور یوں آپ کے نام کے ساتھ گنج شکر کا اضافہ ہو گیا۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت منفرد ٹاپک لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔